گناہ کرتا ہے، اور گناہ ہے اپنے آپ میں، وہ بہت جس کو کہیں گے سخت ترین چیز ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ گناہ وہ چیز ہے جو انسان کو آخرت میں جہنم میں لے جانے کی وجہ بنے گا، اور نیکیاں وہ چیز ہے یا وہ کرنسی ہے جس کے نتیجے میں انسان جنت میں جا سکیں گا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا گناہ یاد رکھیے، اس کو لوگ کر رہے ہیں یا ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اس کو ہم معمولی بھی سمجھ رہے ہیں، اور اس کو کرنے کے ہیلے اور بہانے بھی تلاش کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے اس جمعہ اور موقع ملا تو آنے والے جمعہ ایسے 10 بہانے رکھنے کی کوشش کروں گا جن بہانوں سے ہم گناہ کرنے کو اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں، مطلب چونکہ یہ وجہ ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، جیسا کہ لوگ اس کے بارے میں یہ بولتے ہیں تو میں نے یہ بول دیا۔ یہ بات تو میں اس کے منہ پہ بھی بول سکتا ہوں جو اس کے پیٹھ کے پیچھے بول رہا ہوں، تو مطلب دیکھیے پیٹھ کے پیچھے بات کرنا غیبت ہوئی، لیکن دلیل کیا ہے؟ یہ تو منہ پہ بول سکتا ہوں، تو منہ پہ بولنے کے بہانے کے نتیجے میں پیٹھ کے پیچھے بات کر رہا ہوں۔ لوگ چونکہ اس کے بارے میں بول رہے ہیں تو میں اس لیے بول رہا ہوں، تو لوگوں کا بولنا بہانہ بن گیا میرے بولنے کے لیے، یا پھر اللہ رب العزت تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو لہٰذا میں گناہ کرتا چلا جاؤں گا، چونکہ اللہ کا کام ہے معاف کرتا چلا جانا اور میرا کام ہے گناہ کرتے چلے جانا۔ تو لہٰذا ہم نے گناہ کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے تلاش کر لیے۔ گناہ کرنا اپنے آپ میں یہ خود ایک بہت برا عمل ہے، یاد رکھیے، اور اس پر پھر بہانے تلاش کرنا، اور بہانے تو دور، بہانوں سے بڑھ کر اب ہم ڈٹ کر دلائل بھی دے رہے ہیں کہ ایسا ہونا تو ایسا کرنا ہی پڑے گا نا، اب سب کما رہے تو مجھے بھی تو ایسا کمانا ہی پڑے گا نا، مطلب اب تو دوسروں کے گناہ میرے لیے دلیل ہی بن گئے۔ ایک تو ہوتا بہانہ اور ایک ہوتا دلیل، مطلب یہ کہ فلاں آدمی جو ہے گناہ کرتا ہے تو میں بھی گناہ کر رہا ہوں، وہ تو اتنا دیندار بتاتا ہے، جب وہ کر سکتا تو میں کیوں نہ کروں، تو لہٰذا وہ آدمی وہ آپ کے لیے بہانہ نہیں دلیل بن گیا کہ آپ نے اس کو ریفرنس بنا لیا، وہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ تو لہٰذا آج کے اس دور میں ہم نے بہت سارے گناہوں کو جو شریعت کی نگاہ میں بڑے گناہ ہیں، سنگین جرم ہے، بہت ہی جس کو کہیں گے برا کام ہے، لیکن ان تمام کو ہم نے بہانے بنا کر کرنا ایک اپنا معمول بنا لیا، یا اس کو ہم نے یہ سمجھا کہ جائز ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں کہہ رہا ہوں اس کو ہم نے دلیل بنا لیا دوسروں کے گناہوں کو یا ان بہانوں کو کہ میں بھی یہ گناہ کر سکتا ہوں، چونکہ میرے پاس اس کا ریفرنس اور دلیل یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ادھر۔ تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بہت بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہم کو بڑی نصیحت کی، اور آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بہترین مثال دی، یاد رکھیے، اور مثال دے کر یاد رکھیے ہم کو سمجھانے کی کوشش گناہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس طرح سے آپ نے فرمایا، تم ان گناہوں سے بچو جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے؟ تم ان گناہوں سے بچو جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یاد رکھیے، کیونکہ معمولی سمجھے گئے گناہوں کی مثال ایسی ہے، ایسے لوگوں کی مانند ہے جو دوران سفر کسی وادی کے درمیان ہے۔ اب اس حدیث کے آگے کے الفاظ میں اپنے الفاظ میں رکھتا ہوں سمجھنے کے لیے، لمبی حدیث، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو، اس لیے کہ معمولی سمجھ کر کیے جانے والے گناہوں کی مثال ایسی ہے کہ کچھ لوگ سفر پہ نکلے ہیں اور ایک وادی میں رکے اور کھانا بنانے کا پلان کر رہے ہیں، لہٰذا ہر آدمی جا کر صرف ایک ایک تنکا چن کر لاتا ہے، لیکن جب ایک ایک تنکا جمع ہو جاتا ہے تو ایک بڑی آگ لگ جاتی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ گناہوں کی مثال دے رہے ہیں کہ گناہوں کی مثال ایسی ہے کہ وادی میں کسی نے کھانا بنانے کو اپنے آپ کو روکا، سفر میں قافلہ ساتھ میں، قافلے کا ہر آدمی جاتا ہے ایک ایک تنکا لاتا ہے، ایک ایک لکڑی لاتا ہے، ایک ایک سوکھی ٹہنی لاتا ہے، لیکن جب وہ ساری سوکھی ٹہنی اور لکڑیاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو ایک بڑی آگ لگ جاتی ہے۔ تو گناہوں کی مثال ایسی ہے، وہ ایک ایک چھوٹی چنگاری کی جیسے، جب وہ آ کر چنگاریاں جمع ہوتی جائیں گی تو ایک بڑی آگ لگ جائیں گی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا گناہوں کے معاملے میں ہمیں بہت بچنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم معمولی سمجھ رہے، یاد رکھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کو ہم کو سمجھایا بھی، یاد رکھیے۔ آپ نے فرمایا کہا، بے شک گناہوں کو معمولی سمجھنے والا جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتی ہے۔ بے شک گناہوں کو معمولی سمجھ کے کرنے والا انسان جب پکڑا جاتا ہے تو یہ گناہ اس کو ہلاک کر دیتے، یاد رکھیے۔ اور گناہوں کا معاملہ ایسے ہی، یاد رکھیے، وہ چھوٹے ہوتے ہیں، دھیرے کر کے جمع ہوتے ہیں، انسان ان کو ایک کے بعد ایک کرتا چلا جاتا ہے اور وہ پھر بڑی ایک شکل لے لیتے، یاد رکھیے، جس کی کئی مثالیں بہرحال دی جا سکتی ہے کیسے بڑھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، کہانی کی شکل میں لوگ سناتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو ایک مرتبہ بادشاہ کے لوگ آئے اور اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے ماں سے ایک بات کرنا ہے، اور اس کی جب ماں کو لایا گیا تو کہا کان میں بات کرنا ہے، سنا اور دیکھا ہوں گا آپ نے۔ پھر جب اس کی ماں قریب آتی تو اس کا کان کاٹ لیتا ہو، تو وہ جو پکڑنے والے لوگ رہتے بولتے ہیں ایسا کیسا ظالم انسان ہے، اپنی ماں کا کان کاٹ لیا، فلاں۔ تو جب اس سے پوچھتے کہ ایسا کیوں کیا، تو وہ کہتا جب میں نے پہلی بار چوری کی تھی اور چوری کر کے فلاں چیز گھر لایا تھا، میری ماں نے مجھے روکا نہیں، اس سے پھر میں چوری کرتا چلا گیا، تاکہ اب
بادشاہ کے لوگ اگر مجھے گرفتار کر کے لے جانے لگے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رکھیے، سمجھ میں نہیں آتی، جمع ہوتی جاتی ہے، اور اکاؤنٹ ایک زمانہ آتا ہے لبریز ہو جاتا ہے، پھر انسان پچھتاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہی بیان کیا۔ آئیے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، اور مائی عائشہ سے اللہ کے رسول خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اے عائشہ، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچنا۔ کیوں بچنا؟ گناہوں سے بچنا کیونکہ اللہ کے ہاں ان کا بھی مواخذہ ہوگا، اللہ کے یہاں ان کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا، پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ تو عائشہ، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچنا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور کئی صحابہ کے اقوال اس سے موجود ہے کہ وہ گناہوں کو بڑا سخت ترین سمجھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، وہ فرماتے تھے کہ تابعین سے فرماتے تھے، جن گناہوں کو تم آج بال سے زیادہ، مطلب اس کو کہیں گے ایک دم بالکل معمولی سمجھ کے، اس کا مفہوم یہ کہ جن گناہوں کو تم آج معمولی سمجھ کے کرتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گناہ ہمارے لیے پہاڑ جیسے محال ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں، جن گناہوں کو تم کر رہے ہو۔ اسی طرح جو ایک قول بڑا مشہور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو صحیح بخاری کے اندر یہ قول آپ کا نقل کیا گیا، آپ فرماتے کہتے ہیں، مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور ڈرتا ہو کہ کہیں اس کے اوپر نہ گر جائے۔ مومن کے لیے اس کے گناہوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہو کہ کب اوپر سے پہاڑ گر نہ جائے، تو اس کے گناہ گر نہ جائے۔ اور ایک فاسق اور فاجر کے لیے اس کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک مکھی بیٹھی ہے، وہ اس کو یوں کر کے اڑا دیتا ہے۔ مطلب ایک مومن گناہوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور ہمیشہ ڈرتا ہے کہ ان گناہوں سے مجھے بڑا نقصان نہ ہو جائے، اور ایک فاسق اور فاجر کا معاملہ ہے، وہ گناہوں کو مکھی جیسا سمجھتا ہے کہ یوں اڑا دوں گا اور وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن گناہوں کی مثال ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے ہم دیکھ چکے، معمولی سمجھ کر کیے جانے والے گناہوں کا مواخذہ ہونے والا ہے، یہ گناہ سے انسان اللہ کی پکڑ ہونے والی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹا گناہ مل کر اللہ کے رسول نے مثال دے دی، ایک بڑی آگ جیسے لگ جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے بچیں، چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو، چاہے ہمارے سماج میں معمولی سمجھے جاتے ہو یا نہ سمجھے جاتے ہو، شریعت کی نگاہ میں اگر وہ غلط ہے، گناہ ہے، تو ہم اسے بچنا چاہیے۔ صحابہ کو تو دیکھا گیا، تابعین تبع تابعین کو، وہ اخلاقی برائیوں سے بھی بچتے تھے، جو چھوٹی چھوٹی انسان سوچ جاتے کہ یہ بھی ہم سے سرزد نہ ہو، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے دوسروں کو تکلیف ہو۔ تو بہرحال ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آئیے، پہلا وہ گناہ یا پہلا وہ بہانہ جو گناہ کرنے کے لیے ہمارے لیے بہانہ بنتا ہے، یا پہلی وہ وجہ جس کو ہم نے گناہ کرنے کے لیے بہانہ بنا دیا ہے، وجہ یاد رکھے، جو سب سے مشہور وجہ ہے وہ یہ یاد رکھے، جو ہے گناہ پر گناہ کرتے جانا اور یہ کہنا کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ پہلی وجہ گناہ کرنے کی، پہلا بڑا بہانہ گناہ کرنے کا آج جو ہم بناتے ہوئے یہ ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا اور یہ کہنا کہ اللہ رب العزت تو غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور وہ سارے واقعات جو اللہ رب العزت نے جن لوگوں کی سچی توبہ قبول کی، جس میں وہ پہلے بڑے گناہگار تھے، ان واقعات کو لے کے دلیل بنانا کہ یہ واقعات جو توبہ اور استغفار کے تھے انہوں نے کی، اللہ نے معاف کیا، یہ ہمارے لیے لائسنس ٹو سن ہے، گناہ کرنے کی دلیل ہے۔ دیکھو فلاں آدمی 99 قتل کیے تھے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ابھی تو میرے سے ایک بھی قتل نہیں ہوا، صرف گالی دے رہا ہوں، صرف دھوکہ دے رہا ہوں، سود کھا رہا ہوں، تکلیف پہنچا رہا ہوں، 99 قتل کے برابر تھوڑی ہوا ہے۔ تو لہٰذا دوسروں کے واقعات جس میں اللہ نے وہ گناہگار تھے ان کو معاف کیا، اس کو اپنے لیے دلیل بنا رہے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، اتنے کو معاف کر دیا۔ فلاں شخص کے 99 دفتر گناہ سے بھرے تھے، لیکن اس نے توحید کا ایک چھوٹا سا عمل لے کر گیا تھا کہ وہ توحید پر تھا، نتیجہ توحید کی وجہ سے اس کے 99 دفتر جو ہے معاف کر دیے گئے۔ فلاں شخص کے 99 قتل معاف کر دیے گئے، بلکہ 100 اس نے قتل کر دیا تھا۔ فلاں کا یہ واقعہ تھا، فلاں تو ڈاکو تھا، فلاں تو ایسا تھا۔ تو اللہ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے۔ لیکن اسی وقت یا پھر یہ بات بھی اللہ 70 ماہوں سے زیادہ ممتا رکھتا ہے، یہ بہرحال عمومی قول ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یا پھر یہ تو بات صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے محبت جو ہے یا اس کے جو ہے 100 حصے کیے، 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے، مغفرت کے، رحمت کے، محبت کے، اور ایک حصہ دنیا میں بانٹ دیا، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دلیل بناتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ چیزیں ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں، یا اس کی وجہ سے ہم کو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، لہٰذا گناہ کر لے تو کیا ہوا۔ لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اللہ رب العزت کی دوسری صفتیں بھی تو بتائیے، جا غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے، ڈھانکنے والا ہے، گناہوں کو ہمارے معاف کرنے والا، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے۔ لیکن دوسری صفتیں بھی تو بتائی، دوسری باتیں بھی تو آئی، جیسا قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ ہجر آیت نمبر جو 49 اور 50 میں جو ہے 49 اور 50 میں کہا اور فرمایا
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ فرماتا اور کہتا ہے میرے بندوں کو خبر دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ پھر آگے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یقیناً میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ ایک ہی آیت میں ایک ہی ساتھ دونوں باتیں آ رہی کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ دونوں باتیں آ گئی، مطلب اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے جو جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، جو لرزشیں، خطائیں، گناہ چاہے بڑے ہو چھوٹے ہو، لیکن بندہ اگر نادم ہو جاتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، بندوں کا معاملہ ہو تو اس کو لوٹا دیتا ہے اور اس کے بعد گناہ کو دہراتا نہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ ہم توبہ کو اور استغفار کو ایک مذاق بنا لے، ہر بار گناہ کرے اور کہے کہ گناہ کی معافی کا ذریعہ، لہٰذا توبہ اور استغفار گناہ کرنے کی دعوت ہے۔ اگر توبہ استغفار تو گناہ کی معافی کا طریقہ ہے نا، تو ہم اس کو گناہ کرنے کی دعوت سمجھ رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ رب العزت یہ بھی تو بیان فرمایا۔ اسی طرح اگر قرآن کا ہم اور مطالعہ کریں تو کسی جگہ یہ آیت بھی آتی ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ یا یہ آیت بھی ہمارے سامنے گزرتی، اللہ فرماتا ہے واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ رب العزت جو ہے غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ غالب بھی ہے اور بدلہ لینے والا بھی ہے۔ تو ان آیتوں کو ہم جو ہے بھول جاتے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم جہاں غفور الرحیم کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ چیز بھی جو ہے یاد رکھیں کہ اللہ کی پکڑ مضبوط ہے، اللہ بدلہ لیتا ہے، اللہ گھات لگا کر بیٹھتا ہے، یاد رکھیے گناہگار لوگوں کے خلاف، یاد رکھیے یہ سب آیتیں بھی تو موجود ہے نا۔ تو لہٰذا ہم غفور الرحیم کی تو بات کر رہے ہیں، ان باتوں کو بھول جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا گناہ کرنے کے لیے ہم نے اللہ رب العزت کی معاف کرنے کی صفت، توبہ قبول کرنے کی صفت، گناہوں کو ڈھانکنے کی صفت، بندوں سے محبت کرنے کی صفت کو دلیل نہیں بنانا چاہیے گناہ کرنے کے لیے، بلکہ جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتا ہے جب بندہ نادم ہو کر سچی توبہ کرتا ہے۔ اور سچی توبہ کی علامت یہ کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ لیکن کیا بندے سے گناہ نہیں ہوں گے؟ پھر کوئی دوسرا گناہ کرے گا، پھر رب سے توبہ کرے گا، رب معاف کر دے گا، پھر کوئی گناہ ہوگا، پھر رب سے توبہ کرے گا، رب معاف کر دیں گا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ایک ہی گناہ نہیں کر رہا ہے، الگ الگ گناہ کر رہا ہے، توبہ کرتا چلا جاتا ہے، رب اس کو معاف کرتا ہے، چونکہ غلطی ہوتی ہے اس سے پھر معافی مانگ لیتا ہے۔ معنی یہ نہیں کہ وہ ایک ہی غلطی کر رہا ہے کہ اور پھر معافی مانگ رہا ہے، غلطی ہوتی ہے معافی مانگتا ہے، لیکن انسان ہے، پھر دوسری غلطی ہوتی ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر تیسری خطا اور گناہ ہوتے پھر معافی مانگتا ہے، پھر چوتھا ہوتا ہے نا، جیسا کہ انسان شرابی تھا، شراب چھوڑ دیا تو کیا دوسرے گناہ نہیں ہوں گے؟ پھر وہ اس سے توبہ کرے گا، وہ اس کے بعد پھر کوئی گناہ ہوں گے، پھر اس سے توبہ کرے گا، کرتا رہے گا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو لہٰذا ہم جہاں یہ کریں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو ان باتوں کو بھی یاد رکھے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہاں وہ گھات لگائے بیٹھا ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے، روز جزا کا وہ مالک ہے، اس دن انصاف ہونے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ آئیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سنتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم ہے اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن میں ایک ساتھ شامل نہیں کروں گا، مطلب دو خوف اور دو امن کو میں اکٹھا نہیں کروں گا۔ جو میرا بندہ دنیا میں خوف سے رہا تو آخرت میں اس کو امن دوں گا، اور جو میرا بندہ دنیا میں امن میں رہا، مطلب میرے عذاب سے ڈرا نہیں، گناہ کرتا رہا، امن میں رہا، تو آخرت میں اس کو خوف کا مزہ چکھاؤں گا۔ تو دو خوف اور دو امن اللہ فرما رہا میں ایک بندے پہ جمع نہیں کروں گا، مطلب دنیا میں خوف سے زندگی گزارا اللہ کی، آخرت میں امن میں رہیں گا۔ دنیا میں اللہ کا کوئی خوف نہیں رکھا، یہاں امن میں رہا تو آخرت میں خوف میں رہیں گا۔ تو دو خوف اور دو امن جمع نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کے بہانہ بنا کر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آئیے دوسری چیز یاد رکھیے، جو بہانہ ہم بناتے ہیں گناہ کرنے کا، یاد رکھیے، اور ایک بڑا بہانہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے جھوٹ بولنا اور کہنا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مطلب یہ بھی ایک بہت عام بہانہ ہے، جھوٹ بولنا اور کہنا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اور اس کی اگر دوسری شکل دیکھنا ہے، ایک نیکسٹ لیول کی شکل دیکھنا ہے، تو وہ شکل وہ ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے اسٹیجز سجائے جا رہے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے اسٹیجز سجائے جا رہے ہیں جس پہ لوگ آتے ہیں، آپ کو جھوٹ بولتے ہیں اور آپ جھوٹ کو سنتے ہیں اور آپ لوگ ہنستے ہیں۔ ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ اس کو سن رہے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے موقع ملے میں بھی جا کے وہاں یہ کروں، اور وہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، لوگوں کو ہنسایا جا رہا ہے۔ تو جھوٹ بولنا اور کہنا میں مذاق کر رہا تھا،
یہاں اس کے لیے ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے جو آج کل سٹینڈ اپ کامیڈیز کے نام سے اور مختلف چیزیں یاد رکھیں. آپ کسی کو ہنسا سکتے ہیں, شریعت کسی کو ہنسانے کے خلاف نہیں ہے. شریعت کبھی کبھار ہنسنے, ہنسانا, مسکرانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی, آپ ہنسے بھی. آپ خیخے لگا کر نہیں ہنستے تھے لیکن آپ مسکراتے تھے, تبسم جس کو بولتے ہیں, اور آپ ہنستے بھی تھے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہنسایا بھی آپ کو گیا, مطلب آپ کے سامنے کچھ جوکس پیش کیے گئے, جوک ان دا سینس کہ وہ سب ایسی چیزیں تھی جو سننے میں بھی بری نہیں, جھوٹ بھی شامل نہیں, کوئی غلط بات بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, صحابہ بھی مسکرا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول جب مسکراتے تو آپ کی کبھی کبھار پیچھے کی داڑیں نظر آتی, مطلب منہ زیادہ کھلتا, ورنہ عموماً آپ ایسا ہنستے کہ صرف دانت مبارک نظر آتے, ہونٹ کھل جاتے. اس کو بولتے تبسم بولتے, صرف ہنسنا, مسکرانا, قہقہے لگانا آپ نہیں کرتے. اور کبھی زیادہ ہو گیا تو منہ آپ کا کھلا دیکھا گیا. تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا, لیکن یہاں جھوٹ بول کر مذاق کرنا اور ایک پورا سسٹم بن گیا ادھر. حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی آتے, کچھ بھی آپ کو بولتے, جب آپ بولتے اچھا ایسا ہوا, ہمیں مذاق کر رہا تھا. دیکھیے آپ چھوٹے بچے بھی آج کل کچھ بھی آج کل, انکل آپ کی گاڑی کو آگ لگا دیا کسی نے, ہمیں مذاق کر رہا تھا. تو یہ وہ سب ماحول سے سیکھتے ہیں. یاد رکھیں, جھوٹ بولنا اور کہنا میں مذاق کر رہا تھا, تو گویا مذاق کی آڑ لے کر جھوٹ بولنے کو ہم نے عام کر دیا. یاد رکھیں, جبکہ جھوٹ بولنا, یاد رکھیے, یہ سخت ترین جرم ہے. یاد رکھیے, ہم یہ بات دیکھ چکے. یاد رکھیے, جھوٹ کے اوپر ہم نے ایک پورا لیکچر بنا رکھا تھا, جمعہ خطبہ رکھا تھا, جس میں ہم نے جھوٹ کے بارے میں دیکھا تھا. جھوٹ بولنا کتنا سنگین جرم ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے, حتیٰ کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے, حتیٰ کہ اس کا نام سچوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا جھوٹ بڑی بری چیز ہے. یاد رکھیے, حتیٰ کہ شریعت کہتی ہے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا جائے گا. یاد رکھیے, اور ہم نے اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, اور عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ, ایک صحابی جو چھوٹے ہیں, وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے پاس آئے, اور میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ میرے قریب آؤ میں کچھ دوں گی, میرے قریب آؤ میں کچھ دوں گی. اور یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم واقعی میں اس کو کچھ دینے والی ہو, جو بلا رہی ہو کہ میرے پاس آؤ؟ تو کہا اللہ کے رسول میں اس کو بلا رہی ہوں اور میرے پاس ایک کھجور ہے, جو کھجور میں اس کو دوں گی. تو کہا ہاں اگر کھجور ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تیرے نام ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. بچے کو بھی آپ مذاق کے طور پر کہ لاؤ میں کچھ دوں گا بول کے بلا رہے ہیں, اور اگر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تو یہ صحابیہ نے وہی کیا تھا نا, جھوٹ نہیں کہا, ان کے پاس تھا, لیکن اللہ کے رسول نے فوراً اس واقعے کو پکڑ کے لوگوں کو نصیحت کر دی. ہم لوگوں تک یہ نصیحت آ بھی گئی حدیث کی شکل میں کہ بچوں سے بھی مذاق کے طور پر بھی آپ ایسا نہیں بول سکتے کہ آؤ کچھ دوں گی اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, یا آؤ کچھ میں دوں گا اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مطلب بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا, مذاق میں بھی جھوٹ بولا نہیں جا سکتا, بڑوں کو بھی نہیں, چھوٹوں کو بھی نہیں. یاد رکھے, کھڑے رہ کر مطلب اس کو عوام کو بھی نہیں, خواص کو بھی نہیں, جھوٹ بولنا غلط ہے. یاد رکھے, لیکن جھوٹ کہنا اور بالکل عام ہے کہ میں مذاق کر رہا تھا. یہاں اللہ کے رسول نے بات بتا دی کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا, ایک بچے کو بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. یاد رکھیے, اور ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں لوگ دھڑلے سے جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اس انسان کے لیے تباہی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, اور اس کے لیے تباہی ہے, اور اس کے لیے تباہی ہے. 3 بار آپ نے اس چیز کو دہرایا. یاد رکھیے کہ اس انسان کے لیے تباہی ہے جو لوگوں کو جھوٹ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, اس کے لیے تباہی ہے, اس کے لیے تباہی ہے. 3 بار آگے ایک روایت کے اندر, مطلب جھوٹ بول کر ہنسانے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے, یہ کہا. یاد رکھیے, اور جیسا میں نے کہا جھوٹ بولنے کے لیے اسٹیجز سجائے جا رہے ہیں, اور وہاں سے جھوٹ بول کر ہنسایا جا رہا ہے. جھوٹ بولنے کے علاوہ گالی دے کر ہنسایا جا رہا ہے, اس کے علاوہ مطلب کیا کچھ نہیں ہو رہا. اتنی گندگی, اتنی غلاظت, اتنا عجیب و غریب قسم کا ولگر اور سیکشوالٹی اس کے اندر ہے, ان کنٹینٹ کے اندر. یاد رکھیے, اور لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اور یہ بات تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں, آپ نہیں سمجھتے تو کبھی انجانے میں نہیں سمجھتے ہوں گے, لیکن تھوڑا غور کر کے دیکھیے. کچھ گالیوں کو سننا تو ہمارے پاس عام ہو گیا ہے. ہم بول رہے یہ تو اسٹیج پہ بولی جا سکتی ہے, سب سن رہے, بڑے بھی سن رہے, چھوٹے بھی سن رہے, کیونکہ وہ اسٹیج پہ لوگ کھڑے کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں, اور وہ کامنلی چونکہ اتنی روانی میں دیتے ہیں, چند 4 اچھی باتوں میں ایک کہ آپ بولتے ہیں اب یہ تو اتنا تو لیگل ہے, مطلب چلتا ہے. وہ گالیاں کامنلی ہم سن رہے ہیں کہ جو پہلے بہت برا مانا جاتا, اچھا آج بھی بچہ بولے تو برا ہی مانا جائے گا اس کو, لیکن سننے میں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے آپ غور کیجیے, ابھی نہیں سمجھ رہے تو جو آپ ریلز دیکھ رہے ہیں, شارٹس دیکھ رہے ہیں, ذرا غور کیجیے اس میں جو گالیاں آ رہے ہیں, تو ہم نے اس کو لیگل مان لیا کہ اتنی گالیاں تو سنی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے اور 1-2 سال بعد اتنی گالیاں دینا ہی بولیں گے, جان دو اتنا تو اب جانے دو, اب کیا ہے ماحول میں ہو گیا ہے. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. تو جھوٹ بول کر ہنسانا جائز نہیں ہے. آپ کسی حقیقی واقعے کو بیان کریں, آپ کو ایسا ایکشن کر لے جس سے لوگ خوش ہو جائے اور ہنس لے, شریعت منع نہیں کرتی. مطلب اسلام کو روکھا دین نہیں ہے. اس میں میرا پورا ایک لیکچر ہے, 2 لیکچر ہے بلکہ, ایک ہے اسلام میں ہنسی کے آداب اور ایک لیکچر ہے اسلام میں مذاق کے آداب.
ہنسی مطلب خود کا ہنسنا، مذاق مطلب کسی کو ہنسانا. تو دونوں پارٹ لیے ہم نے کہ خود ہنسنا اور ہنسانا. تو اسلام اتنا روکھا دین نہیں ہے کہ بھائی ہنسو بھی مت، لیکن ہنسنا ہنسانا ہے، لیکن لمٹ میں. جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کسی کی عزت اتاری نہ جائے، گندی بات بولی نہ جائے، یاد رکھیے. اور کسی کو جانی مالی جسمانی نقصان نہ ہو، کوئی برا نہ مانتا ہو تو پھر کوئی عرض نہیں. اور صحابہ ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے. مذاق کرتے مطلب ایک دوسرے کے سامنے ایسی بات کرتے سے وہ ہنستے تھے، خود ہنستے بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ واقعات ہوئے، آپ ہنسے، آپ نے لوگوں سے مذاق بھی کیا کبھی کبھار، یاد رکھیے، لیکن اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں تھا، کوئی غلط بات شامل نہیں تھی، ساری باتیں سچ تھی. یاد رکھیے ساری باتیں سچ تھی. ایک شخص سے اور کہ اللہ کے رسول مجھے ایک اونٹ چاہیے، تو آپ نے کہا اونٹ کا بچہ دوں گا. اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے دے دیجیے بچہ. بعد میں اللہ کے رسول سے مسکرایا اور کہا ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی رہتا، بڑا اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہے. نہ جھوٹ تھا نہ کوئی بری بات تھی، سب کو اچھا لگا کہ ہاں یہ ایسا ہوا. ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسایا بھی. یاد رکھیے وہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور ایک ایسے پھل لے کر آئے کہ جو پھل وہاں کے نہیں تھے، بڑے نفیس مہنگے پھل تھے جو شام وغیرہ سے آتے تھے. آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھل آپ کھائیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھل کھا لیے اور پھل کھا کے آپ فارغ ہوئے تو وہ پھل کا مالک آیا ادھر سے، یہ وہ بیچنے والا ہے، اور کہا اللہ کے رسول اس کا بل، اس کے پیسے. تو آپ سے ہم کہا کہ تم نے تو مجھے یہ ہدیتاً لا کے دیے تھے. تو کہا اللہ کے رسول پھل مجھے بازار میں دکھے، سب سے اچھے پھل تھے اور آپ ہی لائق تھے کہ اس کو کھائے، مجھے لگا آپ کو دینا چاہیے. پیسے میرے پاس نہیں تھے، لیکن پیسے آپ دے دیجیے، پھل لیکن آپ ڈیزرو کرتے تھے کہ آپ کھائے. اللہ کے رسول مسکرائے، صحابہ مسکرائے کہ پھل بھی لا لیے، تحفہ بھی دے دیے، اور پیسے بھی اللہ کے رسول کو پے کرنا پڑے. تو یہاں دیکھیے نہ کوئی جھوٹ شامل تھا، نہ انہوں نے کوئی بکواس بکی، نہ انہوں نے کچھ یہ کہا وہ کہا. سمپل ایک چیز تھی، سب ہنس پڑے کہ یار کیسا انسان ہے. مطلب جو کی ہوا نا، آپ سے مسکرائے نا ان کی حرکت پر، لیکن کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا. صحابہ تھے آپس سے مذاق کرتے ہیں. روایت میں تربوز یا پھل ہوتا، اس کے چھلکے کبھی کبھار کوئی گردن پہ مارتا اور دوسرا اس سے مسکراتا. اس لیے میں نے کہا کہ جان مال عزت نہ ہو، اس کا مقام دیکھا جائے جس سے مذاق کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں یاد رکھیں. اگر یہ سب ہو تو پھر جائز ہے. اب کوئی ان واقعات کو لے کے کسی عام انسان کو سڑک پہ چھلکے مار کے بولے یہ تو صحابہ کی سنت ہے چھلکے مارنا، غلط ہے. نہ وہ آپ کی پہچان کا ہے، عمر دیکھی جائیں گی، مقام دیکھا جائے گا، پبلکلی کو پسند نہیں کریں گے اس سے مذاق کیا جائے. آپس میں دو دوست مذاق کر سکتے ہیں لیکن عوام میں نہیں پسند کریں گے. ساری چیزیں ہوتی ہیں اور صحابہ میں یہ ساری چیزیں تھی. یاد رکھیں اس حد تک تھی کہ کچھ صحابہ ہے کچھ کھانے کو بنا رہے ہیں، دوسرے صحابی آتے تھے کسی مستحق کو پاتے تھے، اٹھا کر وہ کھانا اس کو دیتے تھے. یہ آتے تھے کہتے ہیں ہانڈی تو ابھی رکھی تھی میں نے کھانے کے لیے، کہا ہے وہ کہتے میں نے فلاں تھا اس کو دے دیتے. یہ مسکراتے اور کہتے چلو اللہ خیر کرے، اللہ تم کو جزائے کرے، اچھا کیا تم نے. چلو تو وہ حالانکہ اس میں مال گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ صحابہ مالی طور سے اتنے اسٹیبل ہوں گے کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پھر سے بنا لینا. ان دوسرے صحابہ جس نے دیا ان کا بھی ایک مقام ہوگا. تو دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے یاد رکھیے. تو اس چیز کا لحاظ تو آپ ہنس سکتے ہیں، ہنسا سکتے ہیں، جھوٹ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، برے الفاظ نہیں ہوں گے، جانی مالی نقصان نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تو کوئی اس میں حرج نہیں. پھر یاد رکھیں تو لہٰذا جھوٹ بولنا اور کہنا مذاق کر رہا تھا، تو مذاق کو بہانہ بنا کر جھوٹ بولنا یہ کبھی بھی جو ہے جائز نہیں. یاد رکھیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے یاد رکھیں. آپ نے فرمایا اور کہا کہ آدمی کوئی جملہ بولتا ہے جس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا. آدمی کو ایک جملہ ایک سینٹنس بولتا ہے جس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، اور لیکن اس کی وجہ سے 70 سال کی مسافت تک جہنم میں جا گرتا ہے. ایک آدمی ایک جملہ اپنے منہ سے بولتا ہے، اس میں کوئی برائی وہ سمجھتا نہیں، تو کچھ بھی ایسا نہیں اس میں، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم میں 70 سال کی مسافت تک چلا جاتا ہے. مطلب جہنم کے گہرائی میں چلا جاتا ہے صرف ایک جملے کی وجہ سے. اور کئی اس مفہوم کی روایتیں آتی ہیں کہ ایک آدمی بنا سوچے سمجھے ایک جملہ بول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس جملے سے پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور کبھی کبھار ایک آدمی بنا سوچے سمجھے ایک جملہ بول دیتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے. دین کے لیے ایک حق جملہ بول دیا، ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے کے ایک جملہ بول دیا، حق کے لیے گواہی دے دی ایک جملے کی شکل میں، جنت چلا گیا. اور ایک جملہ بول دیا جہنم چلا گیا. اب یہاں کئی جملے چالو ہیں بہت عجیب و غریب. میں سمجھتا ہوں آپ کو فرشتوں کے تعلق سے ایمانیات پہ ہم نے دیکھا تھا فرشتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے. تو دین کے کچھ ایسے پارٹ سے یاد رکھیں، ایسی چیزیں جس کا آپ جوکنگلی بھی کچھ نہیں بول سکتے. مطلب اس کے اندر کوئی ایسے الفاظ آپ ادا نہیں کر سکتے جس میں اللہ، رسول، انبیاء جن کو کہیں گے، کتابیں، فرشتے ہیں، یاد رکھیے ان کے بارے میں کچھ بولا جائے، روز قیامت کی بات ہے کچھ کہا جا رہا ہو، بالکل نہیں. یاد رکھیے بہت سخت جرم ہے، یاد رکھیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں مذاق کر رہا تھا.
میں تو مذاق کر رہا تھا. مذاق کی ایک لمٹ ہوتی ہے, تو لہذا مذاق کے نام پہ اس طرح سے کرنا یہ درست نہیں. ایک دوسری روایت کے اندر الفاظ دیکھیے اس طرح سے آپ نے فرمایا, کہا ایک انسان بلا سوچے سمجھے اور بغیر غور و فکر کیے اللہ کو ناراضگی کا کوئی ایسا جملہ بک دیتا ہے, زبان سے نکال دیتا ہے کہ اللہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی کو لکھ دیتا ہے. ایک جملہ بندہ کسی کے بارے میں یا کچھ بول دیتا ہے اللہ کو بغیر سوچے سمجھے, اس کو لگتا ہے معمولی ہے, لیکن اللہ کو اتنا ناپسند آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے, اور اللہ جس سے ناراض ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. بات یاد رکھیے. تو ہم بالکل بھی جھوٹ بول کر یہ بہانہ نہ بنائے کہ مذاق کر رہا تھا. تیسرا بہانہ جو گناہ کرنے کا آج کے زمانے میں ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے غیبت کرنا اور یہ بولنا, یہ بات تو میں منہ پہ بول سکتا ہوں, غیبت کرنا اور یہ کہنا یہ بات تو منہ پہ بول سکتا ہوں. تو میں یہاں کہوں گا جو بات تم منہ پہ بول سکتے ہو تو صرف منہ پہ ہی بولو, پیچھے مت بولو. جو آپ بہانہ بنا رہے ہیں کہ یہ بات تو میں منہ پہ بول سکتا ہوں تو بس منہ پہ ہی بولو, اس کے علاوہ مت بولو, کیونکہ اس کے علاوہ بولوں گے تو غیبت, منہ پہ بولوں گے تو اس کی اصلاح کے لیے ہوں گا, وہ سنیں گا, جواب دیں گا, جو بھی اس کا ریزننگ آپ سے کریں گا, پیچھے مت بولو. تو جب آپ بول رہے میں منہ پہ بول سکتا ہوں تو پھر منہ پہ ہی بولو بھائی, پیچھے مت بولو. یاد رکھیں کیونکہ پیچھے بولنے سے وہ غیبت ہو جاتی ہے. یاد رکھیں. اب غیبت کیا ہے بہت تفصیلاً اس میں ہم نے ڈسکشن آلریڈی کر چکے, بس مختصر چونکہ لوگ اس کو جھوٹ بولنے کا بہانہ ہے, مطلب میں منہ پہ بول سکتا ہوں بلکہ کچھ بھی اس کے پیٹھ پیچھے بولوں گا, جیسا کہ فلاں آدمی ہے, وہ اس کی چال ایسی ہے, اس کا رنگ ایسا ہے, اس کا گھر ایسا ہے, اس کے کپڑے ویسے رہتے, اس کی چوائسز ایسی ہے, وہ دکھتا ایسا ہے, مجھے ہوتا نا کچھ بھی چیز, چونکہ ہم کو جو چیز ہم سے ہٹ کر نظر آتی ہے اس کی ہم غیبت کرنے کو عام سمجھ لیتے ہیں. ہم سے جو کامن چل رہا ہے, مثال کے طور پر کسی آدمی نے بال بڑے کر لیا, کسی آدمی کا رنگ سیاہ ہے, بلیکش ہے, بس ارے یہ الگ ہی دکھتے ہیں. تو آپ کے لیے کوئی ریزن نہیں کسی کے پیچھے یہ بولنا کہ یہ کلر کی وجہ سے الگ دکھتا ہے, یہ غیبت کی وجہ بن گیا نا. نہیں منہ پہ بول سکتا اس کے میں, آپ کیسے بول سکتے کسی کے منہ پہ اس کے کلر کے بارے میں جس میں اس کا کوئی دوش نہیں ہے, اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, کسی کو کوئی چوائس نہیں دی گئی. کوئی بول سکتا کہ ابا تھوڑے پیسے زیادہ بھرتے تو میرا کلر اچھا ہو جاتا تھا. اس کے لیے کوئی آپ پیسے نہیں بھرتے, کلر کو مشین سے نکل کے نہیں آتا. رب العزت نے ان بچوں کو پیدا کیا, ہم اس رنگ کے ساتھ, اس شکل کے ساتھ, ان آنکھوں کے ساتھ, ان صورت کے ساتھ, اس قسم کے بالوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اس میں ہمارا کوئی اختیاری عمل نہیں ہے, مطلب میں نے اپنے آپ بائی چوائس نہیں کیا اپنے آپ کو ایسا, اور اس پہ آپ جو کر رہے کنٹینیوس, اس کا سر ایسا, اس کے بال ایسے, اس کی آنکھیں ایسی, اس کا رنگ ایسا, اس کے ہونٹ ایسے, تیری ناک فلاں ہے, کنٹینیوسلی. اور میں تو اس کے منہ پہ بول سکتا ہوں, نہیں بول سکتے آپ منہ پہ بھی, نہیں بولنا چاہیے پیچھے بھی. یہ چیزوں تو اختیاری نہیں ہے نا. اختیاری چیزوں میں کچھ نصیحت کے طور پہ بول دینا کہ بھائی تم فلاں اتنے اچھے آدمی ہو, یہ گاڑی کیوں لے لی, یہ گاڑی آپ کو جم نہیں رہی, سوٹ نہیں ہو رہی, اس لیے کہ آپ فلاں ہے اور گاڑی ایسی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. میں اپنے بچی کو ایسی گیئر والی گاڑی دلا دی, مشکل ہوتا ہے بچیوں کو چلانا وداؤٹ گیئر, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں اختیار نہیں ہے, چوائس نہیں ہیومن انسانوں کا, اس کو بھی آپ نے غیبت کی وجہ بنا دیا. یہ عجیب بات ہے, یہ بڑی عجیب بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ غیبت کیا ہے, تو آپ نے کہا اپنے بھائی کا ایسا ذکر کر اس کے پیٹھ پیچھے کہ اس کے سامنے کرے تو اس کو برا لگے. تو سوال آیا کہ پھر وہ چیز اس میں ہے جو ہم بول رہے ہیں, مطلب اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کر جو اس کے سامنے کرے, اور پیٹھ پیچھے ایسی بات کر کے اس کے سامنے کرے تو اسے برا لگے. تو سوال آیا یہ تو اس میں ہے, ہم جو بات کریں ڈسکشن کریں ہے, تو کہا اس میں اگر ہے وہ بات اور تم اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہو جو کہ اس کے سامنے کرو تو برا لگے گا, اور وہ بات اس میں ہے, تو یہی تو غیبت ہے. اگر وہ بات ہے ہی نہیں اس میں اور تم نے کہی تو پھر تو بہتان ہے, الزام ہو گیا نا. پھر تو وہ تو الزام, کیونکہ غیبت یاد رکھیے جب پیٹھ پیچھے کوئی بات کہی جاتی ہے جو اسے موجود ہے, سامنے کی جائے تو برا لگے, غیبت ہے. اور اگر اس لیے کی جائے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو بولتے چغلی, اور اگر اس میں بات نہیں اور آپ نے کی تو اس کو بولتے بہتان. تو ایک ہی چیز ہے اور اس کے 3 الگ الگ گناہ ہیں, چغلی, غیبت اور بہتان, یا غیبت, چغلی اور بہتان. یاد رکھیں تو غیبت بات کرنا ہے, چغلی اس سے بڑا جرم ہے اس لیے کہ اس میں لڑانے کی نیت سے آپ غیبت کرتے ہیں, اور بہتان اس میں بیچارے وہی نہیں وہ چیز, آپ اس کے بارے میں بک رہے ہیں, بول رہے ہیں. اور ہمارے پاس یہ کامن ہو چکا ہے, کتنے بار ہم لوگ اس پہ لیکچر لے چکے ہیں, بار بار ہے. ہر شخص, ہر ادارہ, ہر شخصیت, ہر جماعت, ہر تنظیم, ہر فرد اس کو کسی نہ کسی بہانے سے جائز اپنے اوپر کر ہی لیتا ہے کہ میرے لیے تو جائز یہ کہ میں اس کو کر سکتا ہوں, کہ ایسی غیبت میرے لیے درست. یاد رکھیں, اور غیبت کر رہے اور کیا کر رہے ہیں, میں تو اس کے منہ پر ہی بول سکتا ہوں, تو منہ پر ہی بولو, پیچھے مت بولو, اس لیے کہ جو چیز منہ پر نہیں بول سکتے تو پیچھے بول کے گناہ مت لو. غیبت بہت بڑا جرم ہے, کتنا بڑا جرم ہے ہم جانتے ہیں, جہنم میں لوگوں کے جانے کی یہ وجہ بننے والا. یاد رکھیں, اس کے بعد بھی ہم دھڑلے سے غیبت کیے چلے جا رہے ہیں, اور غیبت عام ہوتی چلی جا رہی ہے. یاد رکھیں, اتنی زیادہ کسی کو انتہا نہیں, بلکہ میں تو کبھی کبھار اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں یہ چورن بن چکی ہے, یہ اچار کی جگہ لے چکی ہے. جیسے کھانا کھاتے وقت آپ کو کھائے نہیں جا رہا تو آپ کیا کرتے, تھوڑا سا اچار چورن ڈالتے, اس سے کیا ہوتا ہے, ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے کھانے کا.
تو زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے یا کھایا جاتا ہے اگر نہیں کھایا جا رہا؟ تو یہ وہ مقام لے چکی ہے. مجلس میں آؤ، جب 2 ہے تو تیسرے کے بارے میں بات کرو، 3 ہو گئے تو چوتھے کے بارے میں بات کرو، 4 ہو گئے تو 5ویں کے بارے میں بات کرو، اور کنٹینیوسلی یہ سیشنز ہر جگہ چل رہے ہیں، یاد رکھیے. اور یہ سب کی مرغوب غذا ہوگی، مطلب پسندیدہ فوڈ بن گیا یاد رکھیے غیبت کرنا. جبکہ بہت بڑا سین ہے اسلامکلی، اس کو کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اللہ رحم کرے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں، اس بات کو آپ غور سے سنیں، ہمارے معاملات کی جو جھگڑے اور بگاڑ کی ایک اہم وجہ سماج میں آج جو ہے وہ غیبت ہی. یاد رکھیے، میں نے کسی کے بارے میں کچھ کر دیا، بعد میں اس کو پتا چلا، اس نے میرا کانٹریکٹ چھین لیا، اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا، اس نے بدلے کی نیت سے میرے خلاف کام کرنا شروع کیا، یہ غیبت کے نتیجے میں اس نے فلاں کیا، اس نے پھر مجھ پہ جادو کرنا شروع کیا، اس نے یہ کیا. یہاں سے شروع ہوا غیبت، نندا جس کو بولتے ہیں، پیٹ پیچھے بات کرنا. یہ ریزن بنتا ہے کئی فتنے اور فساد کا ہر سماج میں، چاہے مسلم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ادھر، کیونکہ یہ چیز انسانیت کے لیے بری ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم دوسروں کی غیبت بھی نہ کریں، دوسروں سے مراد غیروں کی غیبت بھی نہ کریں، اپنوں کی تو دور، اس کی ضرورت نہیں ہے ادھر. عمومی کسی کی کچھ برائیاں بتانا وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک کمیونٹی فلاں جو حرام کھاتی ہے، تو آپ عمومی کہہ رہے، شخصی طور سے اس کو برا نہیں کہہ رہے کہ ان لوگوں کے اندر فلاں چیز کھانے کی برائی ہے، فلاں چیز پینے کی برائی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اور وہ ایک حرام چیز کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک کامن چیز، نان مسلم کا چھوڑی دے، آپس سے مسلمان، آپ دیکھیے کتنے دھڑلے سے ہر مجلس، ہر شادی. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا غلط بھی ہوں، کچھ لوگ ہوتے بتائے، شام کی چائے کی مجلسوں کا مین حصہ یہی رہتا، تیرے محلے میں کیا ہوا، تیری بیٹھک میں کیا ہوا، پڑوسی کی بچی کہاں بھاگ کے گئی، اس کے بچے نے کس کو بھگا کے لایا، اس کے بچے نے کیا کیا، وہ کہاں جا کر پھنسا، اس نے کہاں فلاں کیا. یہ ڈسکشن کی مجلس ہے، اس سے مال بھی خرچ کیا جا رہا ہے اور وقت بھی صرف کیا جا رہا ہے. یہ مجلسوں کے لیے بول رہے ہیں. جیسا مثال کے طور پر دینی حلقوں میں لے لے تو وہ جماعت جو ہے گمراہ ہے، میں تھوڑی بول رہا ہوں، ساری دنیا بول رہی ہے. فلاں لوگ تو جہنم میں جانے والے، میں تھوڑی بول رہا ہوں، ساری دنیا بول رہی ہے. لیکن جہنم میں جائیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کے غلط ہونے کی، فتنہ ہونے کی دلیل کیا ہے نا، ان سے، ان کے حق سے ہٹ کر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نہیں، ساری دنیا بول رہی ہے نا، تو ساری دنیا میرے لیے دلیل ہے. وہ آدمی تو جھوٹا ہے، دلیل کیا ہے؟ ساری دنیا بول رہی ہے وہ جھوٹا ہے. وہ آدمی تو سود خور ہے، کیسے پتا؟ ساری دنیا بول رہی ہے وہ سود خور ہے. وہ لڑکی تو جو ہے فلاں، جو ہے اس کے فلاں فلاں چکر ہے، فلاں یہ ہے. وہ آدمی تو زنا کار ہے، دلیل کیا ہے؟ ساری دنیا بول رہی ہے وہ زنا کرتا ہے. فلاں آدمی مالدار ہے تو یہ حرام کماتا ہی ہوگا، دلیل کیا ہے؟ ساری دنیا بول رہی ہے اتنا مالدار ہے تو حرام کماتا ہی ہوگا. تو وہاں پر دلیل نہیں ہے ادھر. اور آپ دیکھیے لوگوں کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے اور جو سمجھ ہے، اکثر وہ لوگوں کے بولنے پر ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں اس کی. جیسا میرے لوگوں نے کہا کہ میرا پڑوسی برا آدمی ہے تو میں بول رہا ہوں برا آدمی ہے، دلیل کیا ہے اس کی برا ہونے کی؟ مجھے نے تو کبھی دیکھا نہیں، لیکن سب بولتے ہیں بہت برا آدمی ہے. تو آپ کے دلیل کیا ہے؟ تو لوگوں پر تہمت لگانا اور یہ کہنا کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے یہ بات. انہوں گورنمنٹ آفس میں ہے تو سود رشوت لیتے ہوں گے، سود پر لون لیتے ہی ہوں گے، دلیل کیا ہے؟ ساری دنیا بول رہی ہے. فلاں کو میں نے بولتے ہوئے سنا، فلاں نکڑ پہ جو ہے بول رہے ہیں. مطلب ایک عجیب و غریب ماحول ہے ادھر. اور اکثر ہم جو ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لوگوں نے بولا بول کے ہم کو بتایا. جب اگر بیٹھ جائے بھائی چلو یہ ثابت کرو، ارے یار تم تو پیچھے بڑھ گئے، ثابت کرو، چل چھوڑ غلطی ہوگی، چل چھوڑ آگے بڑھو. آپ کے اس کو ریزن نہیں، کوئی دلیل نہیں، اس لیے آپ نے بس سب بول رہے ہیں تو میں بول رہا ہوں. تو یہ بہت بڑا خطرناک چیز ہے ادھر. جبکہ آپ کسی کو جب تہمت لگاتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس تہمت کو ثابت کرنا پڑے گا، یقیناً آپ کو اس کی دلیل بھی پیش کرنا پڑے گی. شریعت میں تو کچھ تہمتوں پر دنیا میں سزا دی گئی، صرف لگانے والے پہ جب اس نے بولا تو اس کو سزا دو اگر اس نے ثابت نہیں کر پایا اس بات کو تو. اور ہم لوگ جو ہے بآسانی یاد رکھیں، خاص طور سے یہ بات خواتین کے اندر ایک دم عام ہوتی ہے یاد رکھیں. مطلب ٹھیک ہے مرد بھی بول رہے ہیں، لیکن مردوں میں ایک جذبہ ذرا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہاں سے معلوم ہے تیرے کو، ہے نا، تو آدمی تھوڑا سا جھجکتا ہے. خواتین میں تو ایسا ہے کہ ہر دوسری خاتون سب سے سچی ہے، مطلب اتنی سچی ہے کہ اس نے جو کہا اس کو آگے بڑھانا ضروری ہے، ایک دم سچی ہے وہ. ان کی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا نا، چکر ہے اس کا، بس اب اس کی چکر ہے. دلیل کچھ نہیں ہے. انہوں نے بولے نا، جب وہی عورت آپ پہ الزام لگاتی تو پھر آستین واستین چڑھا کے شروع ہو جاتا اس سے، ایسا کیسا بولتی وہ، میں نکل کے دیکھتی اس کی چوٹی مروڑتی پکڑ کے، تب ہو جاتا. لیکن جب دوسروں کے بارے میں بولے سب سے سچی ہے وہ، اس کو ٹرانسفر کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس طرح سے تہمت لگاتے دو باتیں الگ الگ روایتوں میں فرمائی. ایک روایت میں دیکھیے یہ الفاظ آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت، اور کہا کسی انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دے. ایک انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ باتوں کو سنے یا سنی سنی باتوں کو آگے بڑھا دے. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دے.
تو ایک روایت میں کہا وہ آدمی گنہگار ہے جو سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھاتا ہے، دوسری روایت میں کہا وہ آدمی جھوٹا ہے جو سنی سنائی باتوں کو بڑھاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دو چیزیں ایک آدمی کرتا ہے جب وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھاتا ہے، ایک تو وہ جھوٹا ہو جاتا ہے، دوسرا وہ گنہگار بھی ہو جاتا ہے۔ بھائی اگر آپ ایسا بولیں گے تو دنیا میں بات ہی نہیں کرنا، کبھی ہم بات کرو با دلیل، پھر آپ کے ریزن ہونا، اور اگر کسی کے بارے میں ایسی بات ہے جو برائی کی ہے تو پھر اس سے کرو جس سے امید ہے کہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ عوام میں نہیں کر سکتے، پھر غیبت ہو جائیں گی۔ میں اگر کسی بھی انسان کو پکڑ کے بولوں یار وہ آدمی تو جھوٹا ہے تو یہ خاموخواہ کی چیز غیبت ہے، لیکن اگر میں جانتا ہوں یہ اس کا والد ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا سرپرست ہے، یہ اس کا ذمہ دار ہے، یہ اس کا عالم ہے، یہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، تو میں اس کو بولوں گا۔ ہاں کسی انسان کو اس کے جھوٹ سے دھوکہ نہ ہو بول کے بھی میں پکڑ کے بول سکتا ہوں اس سے کوئی تعلقات مت کرو، اس کے بارے میں مشہور ہے وہ جھوٹا، وہ ایک الگ بات۔ لیکن پبلکلی عوام میں مائک پر مسجد میں ایسا اس کے بھونگے سے اعلان نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ سب چیزیں میں جس سے تعلق ہے اس کو میں بولوں گا اس کی اصلاح کے لیے۔ تو ہمارے پاس یہ بہت کامن ہو چکا ہے، کسی پر بھی الزام لگانا اور لگا کر کہنا اس کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ جب ہمارے پہ یہ بات آتی ہے تو یاد رکھیں پھر ہم بوکھلا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے وہ لوگ جو دنیا میں سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا رہے تھے، لوگوں پہ الزامات لگا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید کی۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل جود اور کرم تھا کہ باتیں اس نے ہم کو بتا دی اپنے نبی کے ذریعے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں۔ اور اس حدیث کے اندر الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اور جب معراج کروائی گئی تو آپ کو جنت کا سفر بھی کرائے گا اور جہنم کا سفر بھی کرائے گا۔ جنت میں بھی کچھ لوگوں کو دیکھا اور جہنم میں بھی کچھ لوگوں کو دیکھا۔ اس حدیث کو رکھنے سے پہلے ایک وضاحت وہ کر دوں، یہ ہے لوگ یہ سوال کرتے جب جنت میں کوئی گیا نہیں، فیصلے کا دن ابھی آیا نہیں، تو پھر کیسے اللہ کے رسول نے جنت میں کچھ لوگوں کو دیکھا اور جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا یہ ہونے والی چیز تھی جو آپ کو پہلے بتا دی گئی تاکہ آپ امت کو آگے بتا دے کہ امت ان گناہوں سے بچ جائے تاکہ جہنم میں نہ جائے، اور یہ عمل کرے تاکہ جنت میں جائے۔ تو یہ غائب کی بات تھی۔ تو کوئی سوال کرے ابھی تو روز جزا آئے ہی نہیں نا، حساب و کتاب ہی نہیں ہوا، ترازو لگا نہیں، میزان قائم نہیں ہوا، پھر کیسے دیکھا اللہ کے رسول نے فلاں انسان کو جنت میں فلاں انسان کو جہنم میں؟ یہ ہونے والی بات ان ایڈوانس بتا دی گئی تاکہ امت ان جرم سے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ٹھیک ہے، تو جتنی بھی روایتیں میں آتا نا میں نے جنت میں یہ دیکھا، میں نے جہنم میں اس شخص کو دیکھا، یہ سب ہونے والی بات ہے، ابھی کوئی گیا نہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے مجھے معراج کروا گئی، اور معراج میں یاد رکھیے آپ فرماتے ہوئے کہتے میں ایسی قوم پہ سے گزرا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، مطلب یہ جہنم کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، اور جہنم میں قوم مطلب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، مطلب ایک وہ گٹ ہے، وہ ایک گروہ بن جاتا ہے جو یہ گناہ، تو پرٹیکولر گناہ کی وجہ سے پرٹیکولر جہنم میں لوگ بھگتیں گے نا سزا۔ تو کئی قوم کو میں نے دیکھا جن پہ سے جب میں گزرا تو ان کے ناخن تانبے کے تھے، اور ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو وہ نوچ رہے تھے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، مطلب اتنی بری سزا میں مبتلا ہے، کون لوگ ہیں جو جہنم کا عذاب آگ میں ہے، پورا یاد رکھیں۔ تو آگ میں پھر وہ تانبا بھی آگ میں ہے اور وہ اپنے آپ کو نوچ رہے بھی آگ میں، یاد رکھیں۔ تو آگ کا سزا تو جہنم میں ہر چیز کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں، بیڑیوں میں جکڑے جانا، مارے جانا، پھل کھلائے جانا، برے کھولتا پانی ڈالا جانا، آگ اور آگ میں یہ سب بھی ہو رہا ہے۔ تو کہا وہ نوچ رہے تھے، تو میں نے کہا وہ زخمی کر رہے تھے اپنے آپ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خطرناک منظر دیکھ کر جبرائیل امین سے پوچھا میں نے کہ یہ کون بدنصیب لوگ ہیں، کس کے ساتھ یہ سزا ہو رہی ہے؟ تو جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، مطلب ان کی غیبت کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو بدنام کرتے پھرتے تھے۔ ایک تو غیبت کرتے تھے اور الزام لگاتے تھے لوگوں کے بارے میں، جو ہے ان کی عزتوں کو اتارتے تھے۔ اب عزت اتارنے کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں، یہ تو گمراہ ہے، یہ تو فتنہ ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو سود خور ہے، یہ تو فلاں کہہ دیا، آپ نے اس کو الزام لگا دیا۔ تو یہ دو کام کرتے تھے یاد رکھیں، اور ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا غیبت کے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا کسی کے بھائی کے پیچھے پیٹ پیچھے بات کرنا، اس کو غیبت بولتے ہیں۔ ایسی بات کرنا جو اس میں نہیں ہے یہ بہتان ہے، جس کے بارے میں ابھی یہ بات کری، اور ایسی بات کرنا جس سے 2 لوگ لڑ لے اس کو چغلی بولتے ہیں۔ تو غیبت کے 3 درجے، تینوں کا گناہ الگ ہے، تینوں کی سزا الگ ہے، لیکن تینوں کو غیبت ہی بولا جاتا ہے کامنلی عربی کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال تو یہ سزا ہے۔ تو لہٰذا اب ہم یہ غلطی کبھی نہ کریں کہ لوگ بول رہے ہیں تو ہم اس کو فارورڈ نہ کریں، کچھ لوگ بول رہے بول کے اس بات کو ہم فارورڈ، میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے سینس میں، اور اپنی باتوں میں اس کو نہ لائیں، اشارتاً بھی نہ کرے کہ یار ایسا کسی نے بولا، وہ دھوکے باز، جان دو میری بات مت سنو۔ کیوں بولا اتنا بھی آپ نے؟ آپ کے پاس دلیل ہے تو پھر بولیے آپ، چونکہ لوگوں کے نقصان سے دوسروں کو بچانا ہی مومن کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیں۔ اب یہاں صرف ایک نقطہ رکھ دیتا ہوں، حالانکہ ہمارا ٹاپک نہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر کچھ لوگوں کی غیبت کرنا آپ پر واجب ہے، کرنا چاہیے، وہاں تو ہم کرتے نہیں۔ وہ کہاں ہے؟ جب کوئی آپ کے پاس اپنی بچی کے رشتے کے بارے میں بات لائے اور آپ کو پتا ہے لڑکا خراب ہے، تو غیبت کرنا چاہیے، آپ نے بولنا چاہیے وہ خراب ہے،
پھر اس کے سامنے بات پتا چلے تو اس کو برا لگے گا، لیکن چلیں گا، یہاں کر سکتے ہیں آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئی کہ اللہ کے رسول لوگوں کے رشتے آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں ایک بات بتائی. وہ برائی نہیں تھی کچھ بھی اس میں، لیکن ان کی وہ صفت تھی. تو یہاں بولا گیا جہاں کرنا ہے وہاں تو منہ بند رکھ کے کیا بولتے، اب ان کا کوئی بیچ میں بولنا، ان کا تھا، جان دو. اب رشتہ ٹوٹ گیا، ہم کو تو پہلے سے معلوم تھا. ہاں بالکل وہ لڑکا جھوٹا ہے، وہ لڑکا شرابی ہے، کبابی ہے، اس کے افیئرز تھے، فلاں تھے. ارے آپ نے جب کیوں نہیں بولا؟ ہم بولے وہ تمہارا ہے، کیوں بولنا؟ مطلب دوسری غیبتیں تو چالو ہے، جہاں ہونا وہاں ہمت نہیں کر رہے ہو، یہاں بولنا پڑے گا. کوئی شخص اگر کہے کہ میں فلاں آدمی سے معاملات کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، اور ہم پارٹنرشپ بزنس کر رہے ہیں، اور ہم دونوں 5-5 لاکھ لگا رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے وہ دھوکے باز، آپ کو فوراً بولنا پڑے گا بزنس مت کرو، وہ دھوکے باز ہے. حالانکہ یہ غیبت ہے، لیکن یہ جائز غیبت ہے، آپ کو کرنا پڑے گی، اس کو چھپا نہیں سکتے آپ. تو یہاں ہے، لیکن میں مسجد کی ممبر سے اعلان نہیں کروں گا یہ آدمی سے بزنس جھوٹا ہے. اگر وہ بھی اعلان کر رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، تب میں کر سکتا ہوں، ایک الگ بات. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں تو ضروری ہے، تو یہاں تو منہ بند ہے ہمارا، کیونکہ بعد میں وہ 5 لاکھ جب جمع کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ اور بھی کر سکتا ہے، تو مت بولو گے. جب آدمی چونا لگ کر آ گیا، ہم کو تو معلوم تھا پہلے سے، بولا کیوں نہیں؟ پھر اب ہم بولے بھائی تمہارے شاید اچھے رشتے ہوں گے، تم کو دھوکہ نہیں دیں گا وہ. لیکن ایک کامن بات جو معلوم ہونا کسی کو ضروری نہیں وہاں غیبتیں کرنے کے لیے، وہ کامن بات بھی آپ بولتے پھرتے. لیکن یہ بات نہیں بولی آپ نے کہ لڑکا برا ہے، شادی کا رشتہ ہے، لڑکی صحیح نہیں ہے. کیا عجیب بات ہے. بہرحال چلیے، تو یہ چوتھی چیز تھی یاد رکھیں. 5واں وہ بہانہ جس کو ہم ریزن بنا کے غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی معاف کرنا جو ہے گناہ کرتے ہیں، اس کو لائسنس سمجھتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، وجہ بنا لیتے، یاد رکھیے بہانہ بنا لیتے. وہ یہ گالی دینا اور کہنا ہماری دوستی بڑی پکی ہے. آپ بولیں گے یہ کیسا؟ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو، کالج میں دیکھنا پڑے گا. 2 بچے مل رہے اور تیری تو ایک گالی، اور کیا چل رہا دوسری گالی، اور میں تو مست ہے تیسری گالی. مطلب جتنی دوستی پکی اتنا ماں بہن کی عزت وہ اتارتے جائیں گے ایک دوسرے کی. اور لوگ بولیں گے اور ایسی دوستی پکی ہے کہ ماں بہن کی گالی ایک دوسرے کو دیتے ہو، غصہ نہیں آتا دونوں کو ایک دوسرے، ایسی محبت ہے. مطلب دوستی پکی ہونے کی علامت ہے یہ. اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، کبھی کبھار تو گالی وہ انگلش میں تو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کو لگ رہا ہے وہ سلینگ ہے، بولنے کا ایک طریقہ ہے، دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ. مطلب اس میں تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، چونکہ انگلش کی گالی تو گالی نہیں، اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا نا، تو وہ تو دینے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. اسکول کے بچوں کو دیکھ لیجئے، گھر میں چھوٹے بچوں کو، کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم کو انگلش نہیں آتی، ڈال دی ہم کو انگلش میڈیم میں، وہ گالی بھی دے رہے تو ہم کو لگ رہا اتنا اچھا بولتا ہے یہ لفظ، کیونکہ وہ معلوم نہیں اس کا مطلب کیا ہے وہ جو بول رہا. میں دوہرا نہیں سکتا ان چیزوں کو خطبے کے اندر، عام اگر تقریر ہوتی تو شاید بتا بھی دیتا تھا. یہ سب چل رہا ہے ادھر، تو انگلش میں گالی دی جا رہی، کوئی دوسری لینگویج میں گالی سیکھ کے آئی جا رہی، فلاں چیز کی جا رہی، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے وہ لینگویج میں گالی اس کا لفظ یہ معنی ہے، اور لہٰذا یہ ہماری پکی دوستی ہونے کی علامت ہے. ہم بہت گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو پورا ننگا کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو نہیں اپنی ماں بہن کو ننگا کرتے ہیں، اور یہ ہماری پکی دوستی کی علامت ہے. گالی دینا اور کہنا کہ ہماری دوستی بہت پکی ہے. دوستی میں تو یہ سب چلتا ہی رہتا ہے. بھائی یہ کون سی دوستی جس میں ایک دوسرے کی ماں بہن کی عزت لوگ اتار دیں، اور یہ کامن نہیں ہو رہا، اور کیا چل رہا بول کے وہ گالی سے شروع کرے گا، اور بہت پکی دوستی ہے. مطلب بازو تیسرا آدمی سمجھ جانا کیا پکی دوستی، یار میرا کب نمبر آئیں گے جب تیری ماں بہن کو میں بھی گالی دوں گا، تاکہ پتا چلے میری دوستی بھی تیرے سے کتنی پکی ہے، کتنی گہری ہے. عجیب و غریب بات ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے، اور یہ بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے، یاد رکھیے ہمارے پاس، یاد رکھیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے اس بارے میں وعید بھی کی تھی. آپ نے وعید کیا کی تھی یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے. بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اپنے والدین کو کون گالی دیتا ہے؟ ایک دم جینوین سوال تھا کہ واقعی میں کوئی اپنے ماں باپ کو تو گالی کسی بھی حال میں دیتا ہے. تو اللہ کے رسول سوال ہوا اللہ کے رسول کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سمجھا رہے کیسے دیتا ہے، جب تو دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹا کے تیرے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، یہ تو نے تیرے ماں باپ کو گالی دی. سبحان اللہ. مطلب اللہ کے رسول نے پہلے ہی وہ اشارہ کر دیا کہ لوگ ایسی بھی گالیاں دیں گے اپنے ماں باپ. کیا فرمایا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، بڑا گناہ ہے. صحابہ نے کہا اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ مطلب اگر کوئی دے بھی تو دوسروں کو ہی دیتا ہے نا. تو کہا نہیں، دیتا ہے جب تو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، ان ریٹرن وہ تیرے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، یہ تو نے تیرے ماں باپ کو گالی دی. کیونکہ تو نے کیچڑ اچھالا، جب تم لمٹ سے باہر گئے تو لمٹ سے باہر گئے. لیکن یہ تو غصے کی حالت میں تھا، یہ تو جھگڑے کی حالت کی بات ہو رہی ہے. یہاں تو مذاق میں جوکنگلی گہری دوستی بتانے کے لیے، محبت کی شدت بتانے کے لیے گالیاں دی جا رہی ہے. اور خواتین بھی اس میں کوئی پیچھے نہیں رہی. اب خواتین نے اردو والی گالیاں تو نہیں لی، چونکہ گالیاں تو انہی کے اوپر دی جا رہی ہے. پوری گالیاں تو دے رہے مرد، لیکن ہوتی عورتوں پر پوری کی پوری. یہ ایک عجیب بات ہے سماج. کوئی باپ پہ گالی نہیں دیتا، بھائی پہ نہیں دیتا، ماں اور بہن پہ دیتا. تو وہ تو نہیں دے رہی، وہ انگلش میں گالیاں دے رہی ہے. پڑھی لکھی خاتون جو انگلش میں گالیاں دیتی ہے، اور ایسی گالیاں دیتی ہے جو کبھی کبھار خود کے لیے ہوتی ہے گالیاں، لیکن وہ دے رہے ہیں چونکہ اب تو ٹرینڈ ہے.
کول فیل آتا اس سے, مطلب کول دکھتے تھوڑا سا, پتا نہیں وہ کون سی کولنس ہے جو آخرت میں ہاٹنس بن جائیں گی نا. اچھا دکھتا ہے ایسا بولنے سے, کیا بولتے ٹرینڈنگ چیز دکھتی ہے, ماحول میں چلتا ہوا تو اپن میچ کرتے اس کو, یہ بہت چلتا ہے نا بھائی, جو ماحول میں اس سے میچ کرتا ہونا, وائب میچ ہونا بولتے ہیں اس کو آج کے زمانے میں. کیا کپڑے پہن کے آیا تھا تو یار شام کی مجلس میں, ایسے وائب میچ ہونا چاہیے, ایسے پھٹے پہن کیا, نکلے ہوئے پہن کیا, اونچے پہن کیا, مطلب ایسے پہن کیا کہ پبلک تو ہنسے لیکن یہاں کی وائب یہ ہے کہ یہ کپڑوں میں سب نے آنا چاہیے. اور وہ ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈنگ ہے, سب چیزیں جو بھی ہو رہا بہرحال. تو گالی دینا اور کہنا ہماری دوستی بڑی پکی ہے, تو پکی دوستی بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ بہت سخت جرم ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات میں کیا فرماتے ہیں, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا, اور بے شک اللہ رب العزت فحش بکنے والے اور گالیاں بکنے والے سے نفرت کرتا ہے. اور بے شک اللہ رب العزت فحش بکنے والے سے اور گالیاں بکنے والے سے نفرت کرتا ہے. فحش جو گالیوں سے ہٹ کر بات ہے, گندی بات ہے, اور گالی دینے والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. گالی ایک پرٹیکولر لفظ ہوتا ہے, فحش کامن چیز ہے جو آپ گندی باتیں اپنی اس میں کرتے ہیں. دونوں لوگوں سے اللہ رب العزت نفرت کرتا ہے. رب العزت جس سے نفرت کرے وہ اللہ کا چہیتا تو نہیں ہو سکتا, رب العزت جس سے نفرت کرے وہ جنت سے قریب تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. تو اپنے الفاظ کو اتنا اچھا رکھیے, اتنا نپا تلا رکھیے, اتنا گائیڈڈ رکھیے, اتنے سینسیبلی بات کیجیے, اتنی سوچ سمجھ کے وہ کیجیے, جس کو ہم یوں کہیں گے سوچو پھر بولو, بولو پھر مت سوچو. مطلب ہم لوگ بول رہے پھر سوچ رہے غلط تو نہیں بول دیا میں نے, پہلے سوچ لو کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, نہیں بولنا پھر الفاظ. اور اس کے لیے بہت ضبط لگتا ہے, انسان کو اپنے زندگی میں کنٹرول لانا پڑتا ہے, انسان کو اپنے نفس کے اوپر ایک کنٹرول لانا پڑتا ہے کہ یار میں اپنے منہ میں احتیاط کروں, زبان کا احتیاط کروں, غلطی نہ ہو جائے. اور ایک بات زبان کی یاد رکھیے, وہ یہ ہے, یہ سائنٹیفکلی بھی ہے, اس کا مشاہدہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اس پہ لگے ہوئے زخم سب سے جلدی بھر جاتے ہیں. بچہ گرا, زبان دانتوں میں آ گئی, 2 گھنٹے بعد آپ اس کو منہ کھول کے دیکھیے ہیل ہونا چالو ہو جاتی ہو. سب سے جلدی اس کے زخم ہیل ہوتے ہیں معلوم پورے باڈی کے اندر. ایسا 2 گھنٹے 4 گھنٹے منہ کے بھی آپ زخم دیکھیے, دانت میں آپ نے ہونٹ کو لے لیا اندر کا, تھوڑی دیر بعد دیکھیے آپ سب صحیح ہو جاتا, پور نکل سب صحیح. تو اس کے دیے مطلب منہ میں جتنے زخم ہوتے جلدی ہیل ہو جاتے ہیں. تو زبان کے زخم سب سے جلدی ہیل ہوتے, لیکن اس سے دیے ہوئے زخم کبھی بھی ہیل نہیں ہوتے. لائف ٹائم جھگڑا چل رہا ہے, اس نے میرے باپ کو گالی دیا تھا, ارے 50 سال ہو گئے نا, میرے کو ابھی بھی یاد ہے. تو اس کے زخم تو بہت جلدی بھر جاتے ہیں, لیکن اس سے دیے ہوئے زخم ہمیشہ ہرے ہی رہتے. ہرے مطلب جب زخم خراب ہو جاتا ہے اور اس میں پیپ بھرتا ہے تو ہرا دکھتا ہے زخم, ورنہ لال ہوتا ہے عام طور سے, ہرے رہتے ہیں. بہت احتیاط کیجیے, یاد رکھیں زبان کے استعمال میں. اور یہ والا ٹرینڈ, ہم تو برائی کے معنی میں تو نہیں بول رہے تھے, لیکن یہ جو آپس میں ہی چل رہا ہے وہ ہمارا تھا کہ گالی دینا اور کہنا ہماری دوستی تو بڑی پکی ہے. تو بہرحال دوستی میں گالی نہیں دی جاتی, عزت کیا جاتا ہے, رسپیکٹ کیا جاتا ہے, اچھے القاب دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے چھٹا وہ گناہ یا وہ بہانہ جس کے نتیجے میں ہم لوگ جو گناہوں کو جائز سمجھ لیتے ہیں, یاد رکھیے وہ یہ ہے, اور یہ بہت عام ہے, یاد رکھیے, عورتوں کا بے پردہ ہونا اور پھر یہ کہنا ہمارا دل تو صاف ہے, اور مردوں کا یہ کہنا کہ ہماری نیت اور نظر صاف ہے. مطلب بھائی آپ کے پاس علاقے میں عورتیں پردہ کیوں نہیں کرتی, نہیں ہمارا تو دل صاف ہے, یہاں کی مردوں کی نیت اور نظر صاف ہے, تو لہٰذا پردے کی کیا ضرورت, پردے تو چور چکے ڈاکو برے لوگوں سے ہے نا, غیر غیرت لوگوں سے کرنا ہے. اور یہاں تو ماشاءاللہ صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین سلف صالحین مفسرین گھوم رہے ہمارے علاقے میں پورے, ان سے کیا پردہ, ان سے کیا مسئلہ, تو ہمارا دل صاف ہے. پردہ تو اصل دل کا پردہ ہے. یہ کیا عورتیں پردہ کر کے چلیے کچھ بھی کر رہی, ہم دیکھو بغیر پردے کے لیکن دل ہمارا با پردہ ہے, دل ہمارا صاف ہے, ہم فلاں ہیں. اور یہ ایک دم ایک کامن ہے. اور مردوں کا یہ کہنا کہ ہماری نظر صاف ہے, نیت صاف ہے. مطلب اگر آپ کو ہم دیکھ بھی رہے اور آپ بے پردہ بھی ہے تو میری نظر بھی صاف ہے اور میری نیت بھی صاف ہے. تو لہٰذا یہ اب نیت چونکہ صاف ہو گئی, نظر بھی اچھی ہو گئی, ان کا دل بھی پاک ہو گیا, اب پردے کی حکم کی ضرورت نہیں رہی. کیا کرنے کا پردہ کر کے, یہ بہت کامن بہانہ ہے. یاد رکھیں کئی اور بہانے ہیں, لیکن وہ وجوہات ہو سکتی ہے. کبھی کبھار وہ آپ بول سکتے ہیں کہ یار یہ وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ بیچاریاں مجبور ہو جائے کسی نان مسلم علاقے میں, نان مسلم ملک میں, وہ ڈسکشن ہم نہیں کر رہے. لیکن امن امان والے اچھے خاصے علاقوں میں جہاں مسجدیں بڑھ رہی ہے, مسلم آبادی ہے, آپ کو عمل کی اجازت ہے, اور وہاں آپ کا یہ بہانہ چل رہا ہے. یہ اصل ہے. ابھی ہمارے کئی ملک ایسے ہیں جہاں اگر عورتیں پردہ کر کے نکلے تو کتے بھی ڈر کے بھاگ جا رہے گلیوں سے. ان کو لگا کون آ گیا, عجیب و غریب چیز, ان کو ڈر لگ رہا اس چیز, کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں با پردہ عورت کو. آپ سمجھ, ملک ہے ایسے. یہ وجہ کیا, آپ پوچھے بھائی آپ بے پردہ کیوں ہے, دل صاف ہے.
بھائی یہاں مردوں سے عورتیں پردہ کیوں نہیں کرتی؟ ہماری نظر صاف ہے، ہماری نیت صاف ہے، ہم ان کو بہن کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو بھابھی کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو فلاں کی نظر دیکھتے ہو، تو دل صاف ہے، نیت صاف ہے، تو پردہ اب حکم ختم کر دینا چاہیے. یہ بہت کامن ہے یہاں تک. اچھا سوال یہ ہے پردہ آیا کس کے لیے؟ جب وہ ریزن ہم دیکھ لیں گے تو ہم کو یہ ریزن سمجھ میں آ جائیں گے کہ ابھی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. کس کے لیے آیا تھا وہ، کب آیا تھا وہ، کن لوگوں کو مخاطب تھا وہ، اللہ رب العالمین کن کو پہلے حکم دیا پردے کا اور کس سے حکم دیا پردے کا؟ تو سب سے پہلا حکم پردے کا کس کے لیے آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم آیا، پھر آپ کی بیٹیوں کو حکم آیا. اس ایک ہی آیت میں ہی ہے، ایسا ایک ایک الگ الگ دور میں نہیں آیا، ایک کے بعد ایک اللہ نے، تو میں وہ ترتیب سے گنوا رہا ہوں. پہلے حکم آیا بیویوں کو، جو کہ ہم سب کی کون ہے معلوم؟ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے وہ کون ہے معلوم؟ ان کی ماں ہے. امہات المومنین بولتے نا، مومنوں کی ماں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. نبی نے کسی سے نکاح کر لیا تو اس سے کسی کا نکاح نہیں ہوتا ہے، وہ امت کی ماں ہو جاتی ہے، تو ماں ہے، امہات المومنین ہے. تو پہلے اللہ نے کہا تو اے نبی آپ کی بیویوں سے کہہ دو، مطلب ہماری ماؤں سے کہہ دو، تمہاری بیٹیوں سے کہہ دو. نبی کی بیٹیوں کو مارا. پھر مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے جسموں کو جب گھر سے باہر نکلے تو چادروں سے ڈھاکے رہے. تو کس کے لیے پردے کا حکم آیا تھا؟ پہلے عام عورتوں کے لیے نہیں آیا تھا، بری عورتوں کے لیے نہیں آیا تھا، فیشن پرست عورتوں کے لیے نہیں آیا تھا، غلط کام کرنے والی عورتوں کے لیے نہیں آیا تھا، جن کے دل خراب تھے ان کے لیے نہیں آیا تھا، جن کے دل سب سے پاک تھے ان کے لیے آیتیں آئی تھی. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، مطلب ہماری ماؤں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. ٹھیک ہے، اور پھر کیا فرمایا؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو یُدْنِینَ عَلَیہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، جب وہ گھروں سے باہر نکلے تو اپنے سروں پر چادر ڈال کے نکلے. فرمایا ذَلِکَ أَدْنَىٰ يُعْرَفْنَ، یہ بہتر ہے کہ وہ اچھے سے پہچانی جائے. اور پھر فرمایا فَلَا يُؤْذَيْنَ، اور ان کو اذیت و تکلیف نہ دی جائے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مطلب جو ہوا اس کے لیے اللہ معاف کرنے والا ہے. جب معافی کی بات ہوئی مطلب جو ہوا وہ گناہ تھا پہلے، اس لیے کہا معاف کرنے والا. جو ہوا وہ ہوا، اب نہیں، اب گناہ ہوگا اگر آپ کریں گے. تو پہلا حکم کس کو آیا؟ مجھے اور آپ کو نہیں آیا. اچھا ان عورتوں کو جو سب سے پاک باز عورتیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے، نبی کا جو کیلیبر ہے، جو مقام ہے، اللہ رب العزت نے یقیناً اس مقام کو کوئی اٹینڈ نہیں کر سکتا انسانوں کے اندر سے، جنوں میں سے، لیکن انسانوں میں اسی درجے کی عورتیں جو اس کے لائق ہے ان کو اس کی بیویاں بنایا ہے. عام عورتیں نہیں ہیں یہ چوزن ہیں، مطلب یہ چنندہ عورتیں ہیں جو اللہ نے پسند کیا اپنے نبی کے نکاح میں آنے کے لیے. کامن عورتیں نہیں ہوتی نبی کے نکاح میں جو ہوتی، یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، ان کو حکم آ رہا ہے سب سے پہلے، ان کی بیٹیوں کو حکم آ رہا ہے، اس کے بعد پھر کہا جا رہا عام مومن عورتوں سے کہ پردہ کرے. تو سب سے پاکیزہ عورتوں کو حکم آ رہا ہے کس سے پردہ کرے؟ زانیوں سے، کبابیوں سے، شرابیوں سے، برے لوگوں سے، زمانے کے ڈاکوؤں سے. جب سفر کرے تب نہیں، حکم آ رہا ہے صحابہ سے پردہ کرے، جن کی مثال اللہ رب العزت نے توریت اور انجیل میں پہلے دے دی تھی. صحابہ بھی چوزن تھے، چنندہ لوگ تھے معلوم، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن نے بیان کیا کہ صحابہ کی مثال ہم نے مثال توریت اور انجیل میں دے دی تھی پہلے. مطلب یہود و نصارہ کو یہ تک پتا تھا کہ آخری نبی آئیں گا اور اس کے اصحاب ایسے ہوں گے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ان کو یہ پتا تھا. جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو عیسائیوں کی حکومت تھی بیت المقدس پر، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکرپچرز میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص فلاں فلاں خلیفہ بنے گا مسلمانوں کا لیڈر، تو اس سے ہم بغیر جنگ کرے کہ اس کی چابیاں دیں گے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ وہ شخص خود آئے اور ہم سے چابیاں لے جائے. تو امیر المومنین عمر ابن خطاب آئے، چابیاں لی، اور یہ بیت المقدس کی تاریخ میں یاد رکھیے، بیت المقدس وہ زمین ہے جس کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں ہوئی اور سب سے زیادہ خون بہا ہے. القدس شہر کے لیے سب سے زیادہ جنگیں ہوئی دنیا میں آج تک، اور سب سے زیادہ خون بہا یاد رکھیے تاریخ کے اندر جو آج تک ہو رہا ہے. تو پہلی بار تاریخ میں امن کے ساتھ یہ سونپا گیا تھا کسی کو، اور وہ شخصیت تھی عمر ابن خطاب. ریزن تھا ان کا تذکرہ ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا. ورنہ آپ اندازہ لگائی جس علاقے کے لیے لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے جانے دے دی تھی، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں محاصرے اس کی روایتوں کے اندر 40 42 سے 50 بار اس کا محاصرہ کیا گیا آج تک، جو کسی شہر کا نہیں ہوا تاریخ میں. محاصرہ مطلب دوسری قوموں نے آ کے جنگوں کے لیے گھیر لیا اس کو آ کر. تو وہ علاقہ اس کو بغیر جنگ کے کیسا دے، جبکہ مسلمانوں کی حکومتیں وہاں تھی لیکن اتنی اسٹیبلش نہیں تھی کہ کوئی ڈر کے دے دے. یہ ان کے پاس روایتیں موجود تھیں. تو صحابہ کے تذکرے تو توریت اور انجیل میں موجود تھے، مطلب یہ بھی چوزن پیپل ہے. تو سب سے چنندہ لوگوں سے، سب سے چنندہ عورتوں کو سب سے چنندہ مردوں سے پردے کو حکم ہے. میرے کو آپ کو نہیں آیا تھا یہ. تو لہٰذا اب یہ بہانہ دینا
کہ میرا دل صاف ہے، ہماری نیت صاف ہے تو پردے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہانہ انتہائی گھٹیا بہانہ ہوگا، اس سے زیادہ گھٹیا اور بات کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ ایک طرح سے صحابہ پر اور دیگر لوگوں پر الزام ہوگا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کا دل صاف نہیں تھا بول کے پردہ کرنا پڑا، ان کی نیتیں صاف نہیں کرنا تھی بول کے ان کو پردہ کرنا پڑا. ہمارا دل بھی صاف ہے اور ہماری تو ماشاءاللہ نیتیں بھی صاف ہے. کیا یہ بہانہ کوئی دے سکتا ہے؟ کر سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز. ہم کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. گزارش کروں گا ماں اور بہنوں سے، پردے کی اہمیت کو سمجھے، پردے کی اہمیت کو جانے، پردہ کیا مقام رکھتا جانے، اس کو پڑھے، سمجھے اور کرے. میں یہ بھی نہیں چاہوں گا آج کے اتنے جدید دور میں کہ کوئی پکڑ کے اپنے بیٹی اور بہو پہ تھوپنا صحیح نہیں ہے. ایکسپلین کرے کیوں، چونکہ جب آپ ان پہ تھوپیں گے تو جب تک ڈر رہیں گا تب تک وہ کریں گے، جیسے آپ بوڑھے وغیرہ ہو گے پھر چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے سوائے ڈر کے. لیکن آپ ریزن بتائے، حکمتیں بتائے، حکم بتائے، نہ کرنے کا نتیجہ بتائے، اس کے بعد پھر وہ بندی ہے، وہ اس کا رب ہے، پھر دیکھیں اس کا کیا ہے. لیکن کام تو ہے میرا بتانا، لیکن میں کچھ نہیں کروں گا، میں اس کو اہمیت نہیں دوں گا، میں ان بہانوں کے چکر میں جاؤں گا، تو ہم دیکھ رہے امت کا بڑا غرق ہو جا رہا ہے. اور پردہ نہ کرنے سے ایک عورت کی سیکیورٹی کیسے خطرے میں آتی ہے، اور پردہ نہ کرنے سے سماج میں کیا کیا برائیاں آتی ہے، لا تعداد ہے. میں نہیں بتا سکتا ہوں کتنی برائیاں سماج میں صرف ایک بے پردہ عورت کی وجہ سے سماج میں آتی ہے. اور کبھی کبھار تو ایک بے پردہ عورت کو ایسا گناہ ملے گا جو اس نے نہ سوچی تھی نہ اس نے وہ کی تھی. ریزن کی اس کی وجہ سے کسی اور نے وہ گناہ کیا تھا، اس نے تو سوچی بھی نہیں اور کی بھی نہیں، اس نے نہیں سوچ رہی، لیکن اس کی وجہ سے جو گناہ ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. وہ فتنہ مچیں گا، اس سماج فتنے میں آ جائے گا. اور پھر آج بے-حیائی کے فتنے نے تو اکثر نوجوانوں کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. افیئرز کے ایشوز بے پردگی کے نتیجے میں، زنا کا معاملہ، چونکہ بے پردہ عورتوں کو دیکھا، نوجوانوں کی شہوت جاگ گئی، شہوت کو پورا کرنے کے لیے زنا کرے. زنا کا مسئلہ بے پردگی کے نتیجے کے اندر. اور جتنے مسائل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ میں کہوں گا عام شریف النفس ایوریج دکھنے والی لڑکیوں کی نکاح نہیں ہونے کی وجہ بھی بے پردگی ہے، کیونکہ بے پردہ اتنی خوبصورت عورتیں گھوم رہی ہے جس کے نتیجے میں اس کو عام عورت پسند نہیں آ رہی ہے. دیکھیے اب آج سے ہم نے ایسے لوگ دیکھیے، اللہ ان پہ رحم کرے. ہم برائی کے نتیجے میں یا برائی کی نیت سے بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، میں